سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے معاشرے میں عورت بالکل بے مقام بے مرتبہ تھی۔ عورت کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اس کو اس قدر معیوب اور عیب والا سمجھا جاتا تھا جس کی حقیقت کو قرآن پاک کی سورت نمبر 16 آیت نمبر 58 اور 59، سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس معاشرے کی ایک عکاسی بیان فرمائی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى، اور جب ان میں سے کسی کو بچی کی خوشخبری اور خبر دی جاتی کہ تمہارے ہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اندر ہی اندر سے گھٹتا رہتا، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ، اپنی قوم سے چھپتا پھرتا، مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اس چیز کی برائی کی وجہ سے جو اسے خبر دی گئی، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنَ، کیا وہ ذلت پر اوپر اس بچی کو اپنے پاس روکے رکھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی کے اندر دبا دے، أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، اللہ فرماتے ہیں خبردار بہت برا ہے جس کا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی بچی کا مل جانا اس کو وہ لوگ پریشانی، غم اور اپنے لیے بہت بڑی ٹینشن سمجھا کرتے تھے، اس لیے اپنے اندر ہی اندر سے غصے کو پیا کرتے تھے، قوم والوں کے سامنے اپنے چہرے کو چھپایا کرتے تھے، بلکہ وہ معاشرہ ظلم میں اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ بچی کی پیدائش پر ہی اس کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور دائی کو کہا جاتا تھا اگر تم نے دیکھنا ہے پیدا ہونے والا بچہ اگر وہ لڑکی ہے تو مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کو وہیں گڑھا کھود کے زمین میں دفنا دینا، اگر لڑکا ہوگا تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ سورۃ التکویر قرآن پاک کی 81 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور 9، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ کل میدان محشر میں جن لوگوں نے بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوگا ان کو اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور اللہ جل شانہ اس بچی سے پوچھیں گے، موعودہ، زندہ درگور کی ہوئی بچی، اس بچی سے پوچھیں گے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا گناہ کیا تھا جس گناہ کی وجہ سے تمہیں قتل کیا گیا، کیونکہ بچی ہو یا بیٹا ہو دونوں ہی اللہ کے اختیار میں ہیں، بندوں کے بالکل اختیار میں نہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی عطا فرماتے ہیں، نہ ہی مرد و عورت کے اختیار میں بیٹے کو لینا ہے اور نہ ہی مرد و عورت کے اختیار میں بیٹی کو لینا ہے۔ اگر بیٹا ہو جائے تو باپ کا کوئی کمال نہیں، بیٹی ہو جائے تو ماں کا کوئی قصور نہیں۔ چنانچہ سورہ شورى 25واں پارہ ہے، اس کی آیت نمبر 49، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی سلطنت اور بادشاہت، یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، یہب لمن یشاء اناثا، یہب وہ عطا کرتے ہیں، لمن یشاء جسے چاہتے ہیں، اناثا بیٹیاں، یعنی اللہ نے پہلے بیٹی کا ذکر فرمایا، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بیٹا عطا فرماتے ہیں، وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتے ہیں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ جسے چاہتے ہیں اسے بالکل بانجھ کر دیتے ہیں،
یعنی اس کے ہاں نہ بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی۔ انہ علیم قدیر، بے شک اللہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ شورى قرآن کی یہ 42 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 49 اور 50 ہمارے سامنے اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ بیٹے بھی اللہ کے اختیار میں ہیں اور بیٹی بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ ہمارا معاشرہ ظلم ڈھانے والا، جس عورت کے ہاں بیٹی ہو تو اسے سب نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ نفرت اس عورت کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ناراضگی ہے۔ یہ تو اللہ کے حکم سے بیٹی پیدا ہوئی، تو آپ انجام دیکھ لیں اس کا کیا ہوگا۔ تو معاشرے میں بیٹیوں کو ناپسند کیا جاتا تھا، عورت کو ناپسند سمجھا جاتا تھا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورت نمبر 16، سورت کا نام ہے سورۃ النحل، اس کی آیت نمبر 62 اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور یہ مشرکین اللہ کے لیے بناتے ہیں ما اس چیز کو یکرہون جسے ناپسند سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کے لیے کس کو بناتے ہیں؟ چونکہ مشرکین کا عقیدہ تھا وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، حالانکہ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ قرآن پاک کی چھوٹی صورت جسے سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے۔ قل، اے پیارے نبی آپ فرما دیں، هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کی ساری کائنات ہر کام کے اندر محتاج ہو اور وہ اپنے کسی کام میں کسی کا محتاج نہ ہو، اسے صمد کہتے ہیں۔ لم یلد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد، اور نہ ہی اللہ کسی کی اولاد ہے۔ تو اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، بلکہ ایک اور مقام پر اللہ جل شانہ نے تو یہاں تک فرمایا تکاد السماوات، قریب ہے کہ آسمان، یتفطرن، پھٹ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ زمین پر گر پڑیں۔ آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ چورا چورا ہو کر زمین پر بکھر جائیں، کس وجہ سے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، اس بات کی وجہ سے کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ یعنی یہ جو لوگ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، ان کے یہ بول اس قدر خطرناک ہیں، قریب ہے کہ آسمان ان پر پھٹ جائے، زمین پھٹ کے ان کو اپنے اندر نگل لے، پہاڑ مضبوط ہونے کے باوجود ریزہ ریزہ ہو کر زمین پر بکھر جائیں۔ وما ينبغي للرحمن، اللہ کی شان کے لائق نہیں، ان يتخذ ولدا، کہ وہ اولاد بنائے۔ تو مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ چنانچہ سورہ نحل اس کی آیت نمبر 57 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اور یہ مشرکین اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں۔ سبحانہ، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، اور اپنے لیے وہ چیز بناتے ہیں جسے یہ پسند کرتے ہیں۔ یعنی اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں، بیٹی پسند نہیں کرتے، اور اس بیٹی کا دعویٰ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ تو عورت کی یہ حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، لیکن جب آپ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری باعث رحمت بنی، باعث شفقت بنی عورت کے لیے، کہ جس نے عورت کو زمین سے اٹھایا، اوج ثریہ تک پہنچا دیا، اور عورت کو 4 عظیم اور مقدس رشتوں کے ساتھ نوازا۔ یا یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، عورت کو بہن کا رشتہ ملا تو یہ بھائیوں کی عزت بن گئی، عورت کو بیوی کا رشتہ ملا تو یہ خامند کی عزت بن گئی، عورت کو بیٹی کا روپ ملا تو یہ والدین کے لیے عزت بن گئی۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ ہمیں جو مقام ملا ہے، ہمیں جو شرف ملا ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اور اسلام کی وجہ سے ملی۔
اس لیے معاشرے میں یہ جو آزادی نسواں کے لیے آئے دن عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں، انہیں پوچھا جائے کیوں نکلتی ہو تو کہتی اپنے حقوق کے لیے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں جس نے عورت کو ایسے حقوق دیے ہوں جیسے اسلام نے عورت کو حقوق دیے۔ اس سے بڑھ کر کسی مذہب نے عورت کو حقوق نہیں دیے۔ یہ جو گلیوں میں سڑکوں پہ نکل کر احتجاج کرتی ہیں، اصل میں ادھر جو غیر مذہب لوگ ہیں، عیسائی، یہودی، ان کے ہاں چونکہ عورت پھر دوبارہ وہی ردی کی ٹوکری میں گری پڑی چیز بن گئی۔ وہ عورت تو زیب و زینت کا ذریعہ بن گئی، وہ عورت تو مشہوریوں میں پبلسٹی کے لیے بورڈ، سائن بورڈ کی زینت بن گئی۔ چونکہ ان کے ہاں ماں، بیٹی، بہن، بیوی والے مقدس رشتے نہیں ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو مسلمانوں کے ہاں یہ مقدس رشتے ہیں، ان کو ختم کر کے مسلمانوں کے گھروں کا بھی نظام تباہ و برباد کر دیا جائے۔ تو بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ لے کے آئے۔ ایک صحابی ہیں قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ؟ عرض کی کہ میں جاہلیت کے زمانے میں نے اپنی کئی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، اب میں اندر ہی اندر سے کڑتا رہتا ہوں کہ کیا یہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق اس نے اپنی 8 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا، اور ایک روایت میں 12 کا عدد مذکور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین ہونے کے ناطے سے آپ کی بابرکت آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور آپ نے فرمایا اب تم اگر کر سکو تو اپنی ہر بیٹی کے بدلے میں 1 اونٹ قربان کرو۔ تو اسلام نے ہمیں بچیوں کی قتل کرنے پر پابندی لگائی کہ تم اپنے کسی بچے کو قتل نہیں کرو گے۔ اب قتل کرنا اسلام میں بچی کو زندہ درگور کرنا اسے حرام قرار دیا، بلکہ اللہ کی رحمت سے محرومی قرار دیا۔ قرآن پاک کی 6 سورت سورۃ الانعام آیت نمبر 151 اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل، اے پیارے نبی آپ کہہ دیں، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سناؤں، ما حرم ربکم علیکم اس چیز کو جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ احکامات پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیے۔ آپ نے آگے 5 حکم بیان فرمائے۔ پہلا، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو، یعنی سجدہ اللہ کے لیے ہے، کسی قبر پہ جا کے سجدہ مت کرو۔ نظر و نیاز وہ اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نظر و نیاز مت مانو۔ تو اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ نمبر 2، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، یعنی والدین کی نافرمانی، والدین کی بے ادبی، اسے بھی حرام قرار دے دیا۔ نمبر 3، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل مت کرو۔ جیسے بسا اوقات بعض گھرانوں کے اندر کہتے جی بیٹے بچے 2 ہی اچھے، یہ نعرہ بھی یاد رکھیں مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ہے جن کے ہاں خاندانی نظام تباہ ہوئے پڑے، غیر مسلموں کا نعرہ ہے۔ مسلمان تو اللہ تعالیٰ کی قضا کے اوپر راضی ہے کہ جو میرا اللہ میرے حق میں فیصلہ فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 بچے عطا فرمائے، آپ کو 4 بیٹیاں ملیں، 3 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو ہم تو اس نبی کی امتی ہیں جن کو اللہ نے 7 بچے عطا فرمائے۔ تو ولا تقتلوا، تو وہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ ہے کہ عورت کے بار بار ہر سال بچے کی ولادت ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے مطابق عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، نیا بچہ لینے کی متحمل نہیں ہے، وگرنہ عورت اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو پھر شریعت کہتی درمیان میں فاصلہ کر لو، لیکن بالکل اپنے اس سلسلے کو منقطع کرنا شریعت کے اندر حرام ہے۔ اور اسی طرح اگر اللہ نے تمہارے بطن میں بچے کو رکھ دیا ہے،
اب اس بچے کو ضائع مت کرواؤ۔ یہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے اپنے بچے کو قتل کرنا، 4 ماہ اگر بچے کو ہو جائیں تو اس بچے کو ضائع کروانا بچے کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، بھوک کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو مت قتل کرو۔ کیوں؟ نَحْنُ نَرْزُقُكُم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان بچوں کو بھی ہم ہی رزق دیں گے۔ یعنی لوگوں کو سمجھا دیا کہ روزی تم اپنی اولاد کو کھلانے والے نہیں ہو۔ بس اوقات والدین سمجھتے ہیں ہم کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، حالانکہ والدین کو بھی روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور بچوں کو بھی روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات۔ چوتھا حکم وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور بے حیائی کے قریب مت جاؤ۔ مَا ظَهَرَ مِنْهَا، ظاہری بے حیائی، وَمَا بَطَن، اور پوشیدہ بے حیائی۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے مت قتل کرو، إِلَّا بِالْحَقِّ، مگر حق کے ساتھ کسی کو قتل کرو۔ اب حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ قرآن پاک میں جس گناہ کے اوپر سب سے زیادہ سخت سزا کفر کے بعد ذکر کی گئی ہے وہ ہے کسی ایمان والے کو جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی سزا وہ جہنم ہے، خالداً فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، یعنی پہلی سزا فجزاؤہ جہنم، اسے اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ دوسری سزا خالداً فیہا، وہ سدا اس جہنم میں رہے گا۔ تیسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ کا اس پر غضب نازل ہوگا۔ چوتھی سزا ولعنہ، اللہ کی اس پر لعنت برسے گی۔ پانچویں سزا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سورت نمبر 4 سورۃ النساء آیت نمبر 93۔ لیکن 3 گناہ ایسے ہیں دنیا میں جن کی وجہ سے کسی کا خون بہانا جائز ہو جاتا ہے، یعنی 3 بڑے بڑے کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے کسی کو قتل کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ کرنا حکومت کا کام ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے تو شریعت کہتی ہے قصاصاً اس قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اب اس کا خون بالکل ختم ہو چکا ہے دوسرے کو قتل کرنے کی وجہ سے۔ دوسرا گناہ، اگر شادی شدہ مرد ہو یا عورت بے حیائی سے منہ کالا کر لیں تو شریعت کہتی ہے کہ انہیں بھی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے۔ نمبر 3، اگر کوئی دین اسلام کے بعد کوئی اور مذہب اختیار کرتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، مرزائی ہوتا ہے، کافر ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں مرتد، تو مرتد کی سزا بھی قتل ہے، اس کے علاوہ کسی کو قتل کرنا جائز نہیں۔ تو اب اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اب دیکھیں اسلام نے عورت کو کتنی شان دی، کتنا مقام دیا، مرد اور عورت کو برابر رکھا ہے، یعنی ذمہ داریاں اگرچہ دونوں کی جدا جدا ہیں لیکن دونوں کے لیے معاملہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ الحجرات 49 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 13، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم، بالیقین ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ذکر مرد کو کہتے ہیں، انثی عورت کو کہتے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی جتنا کردار معاشرے میں مرد کا ہے اتنا ہی کردار معاشرے میں عورت کا ہے، اگرچہ ذمہ داریاں جدا جدا ہیں۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا، پھر ہم نے تمہارے خاندان بنائے، وَقَبَائِل، اور قبیلے بنائے۔ کیوں بنائے؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، یعنی یہ برادریوں میں تقسیم اور یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے، خاندانوں کی تقسیم یہ اللہ ہی کی تقسیم ہے۔ اور تقسیم کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے۔ بندہ کسی جگہ پہ سفر کرتا ہے، پوچھتا ہے جی تمہارا کس برادری سے تعلق ہے؟ وہ کہتا ہے جی میرا کمبو برادری سے تعلق ہے، تو چلتے چلاتے رشتہ مل جاتا ہے، اچھا فلاں وائے سے تم تو میرے رشتہ دار ہو،
تو برادریوں کی تقسیم یہ صرف اور صرف آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، اس لیے معاشرے میں کوئی برادری وہ اونچی نہیں ہے۔ یہ جاہلیت ہے کہ کوئی کہے جی راجپوت برادری اونچی ہے، کوئی کہے جی ارائیں برادری اونچی ہے، سیٹھ برادری اونچی، کوئی برادری اونچی نہیں، سب برادریاں برابر ہیں، سب برادریاں برابر ہیں۔ ہاں سید خاندان کو ایک عظمت حاصل ہے، باقی دنیا کے اندر جتنی بھی برادریاں ہیں سب برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں آپ نے فرمایا کہ کسی عربی کو کسی عجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ نے خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور آگے چونکہ اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے اندر برادری کے جراثیم آ جائیں، جی میری برادری اعلیٰ اس کی گھٹیا، تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ مرتبے والا عند اللہ، اللہ کی بارگاہ میں، اتقاکم وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، یعنی جس میں اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ اب انسانی زندگی کا دار و مدار جتنا مردوں کے اوپر ہے اتنا ہی عورتوں کے اوپر ہے۔ وہ الگ بات ہے اسلام نے عورت کو چراغ خانہ بنایا ہے کہ یہ گھر کی چراغ ہے، شمع محفل نہیں بنایا، یہ محفلوں کی شمع نہیں ہے، عورت تو گھر کی ملکہ ہے اور گھر سے باہر کی ذمہ داریاں وہ مردوں کے ذمے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک میں جہاں عورتوں کے مقام کو بیان کیا، مردوں کے مقام کو بیان کیا گیا ہے، وہاں عورتوں کے بھی مقام و مرتبے کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا۔ عموماً قرآن پاک کی آیات میں آمنو کا لفظ ذکر ہے، یا ایہا الذین آمنو، آمنو عربی گرامر میں مذکر کا صیغہ ہے، آمنا آمنا آمنو یعنی مردوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جیسے مردوں کو حکم ہے اور ان کے ماتحت عورتوں کو بھی ویسے ہی حکم ہے، لیکن عورتوں کا ایک وفد اکٹھے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، مردوں کے لیے تو قرآن پاک میں بار بار آیات اور الفاظ ذکر ہیں، ہم عورتوں کے لیے کوئی آیت یا کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر اللہ جل شانہ نے عورتوں کی اس پکار پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرمائی۔ کتنی ہی پیاری آیت ہے، سورۃ الاحزاب قرآن پاک کی 35ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 33، قرآن کی صورت نمبر 35 اور اس کی آیت نمبر 33۔ اللہ جل شانہ نے اس میں 10 صفتوں کو بیان فرمایا ہے، چل جا 10 صفتوں کو بیان فرمایا، مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، کہ اگر یہ مرد اپنائیں گے تو معاشرے میں پرسکون زندگی گزاریں گی، قبر بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اگر ان صفات کو عورتیں اپنائیں گی تو ان کی بھی دنیا آخرت کی زندگی سنور جائے گی۔ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں تاکہ جب ہم خود سنوریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھر سنوریں گے، گھر سنوریں گے تو ہمارا پورا معاشرہ سنور جائے گا۔ ایک گھر کے سارے سکون کا دار و مدار گھر کی عورت کے اوپر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے جہاں عورت کو پیدا کیا تو وہاں اس کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی کہ عورت جب بیوی کے روپ میں ہے کیوں اسے بنایا، لیسکن الیہا، تاکہ خامند کو اس کی وجہ سے سکون مل جائے۔ اب اگر ان صفات کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر وہ بھی پرسکون بنے گا، ہماری دنیا بھی اچھی، ہماری آخرت بھی اچھی۔ سورہ احزاب قرآن کی 35ویں نمبر کی صورت، اس کی آیت نمبر 33، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ان المسلمین، بے شک مسلمان مرد، والمسلمات اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین اور ایمان والے مرد،
والمؤمنات اور ایمان والی عورتیں، والقانتین عبادت کرنے والے مرد، فرما بردار مرد، والقانتات عبادت کرنے والی عورتیں یعنی فرما برداری کرنے والی عورتیں۔ نمبر 4 والصادقین سچ بولنے والے مرد، والصادقات سچ بولنے والی عورتیں۔ نمبر 5 والصابرین صبر کرنے والے مرد، والصابرات صبر کرنے والی عورتیں۔ نمبر 6 والخاشعین اللہ سے ڈرنے والے مرد، خشوع اور عاجزی اختیار کرنے والے مرد، والخاشعات اور اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، خشوع اور عاجزی اختیار کرنے والی عورتیں۔ نمبر 7 والمتصدقین صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد، والمتصدقات صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں۔ 8ویں صفت والصائمین اور روزہ رکھنے والے مرد، والصائمات اور روزہ رکھنے والی عورتیں۔ نمبر 9 والحافظین فروجہم اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، والحافظات اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔ نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد، والذاکرات اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 صفات اللہ نے بیان فرمائیں، جیسے مردوں کے لیے بیان فرمائیں ایسے عورتوں کی بھی بیان فرمائیں۔ میں دوبارہ گنواتا ہوں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 عبادت گزاری، نمبر 4 سچ بولنا، نمبر 5 صبر کرنا، نمبر 6 اللہ سے ڈرنا اور عاجزی اختیار کرنا، نمبر 7 صدقہ خیرات کرنا، نمبر 8 روزہ رکھنا، نمبر 9 اپنی عزت کی حفاظت کرنا، نمبر 10 اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا۔ یہ جس مرد میں صفات آئیں گی وہ مرد کامیاب ہے، جس عورت میں آئیں گی وہ عورت کامیاب ہے۔ چنانچہ اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں اعد اللہ نے تیار کر رکھا ہے لہم ان خاص صفتوں والے انسانوں کے لیے کیا؟ مغفرتم بہترین بخشش، واجرا عظیما اور بہت بڑا اجر۔ اب دیکھیں جیسے مرد کامیاب ہو سکتا ہے عورت بھی کامیاب ہو سکتی، جیسے مرد ترقی پا سکتا ہے عورت بھی ترقی پا سکتی۔ اب یہاں اس آیت مبارکہ میں غور کریں۔ سب سے پہلی صفت ہے اسلام اور دوسری صفت ہے ایمان۔ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ حدیث جبریل ہے احادیث کی کتابوں میں، صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 50، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جبریل امین نے آپ سے سوال کیا مل اسلام، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، پہلی چیز اسلام میں۔ دوسری چیز وتقیم الصلاۃ اور نماز قائم کر، نمبر 3 وتؤدی الزکاۃ المفروضہ فرض زکوٰۃ ادا کر، نمبر 4 وتصوم رمضان اور رمضان کے روزے رکھ۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کر اگر تیرے اندر وہاں جانے کی ہمت اور طاقت ہے۔ یہاں اب غور کریں، اگر ہم سے کوئی پوچھے اسلام کیا ہے تو اسلام ان 5 چیزوں کا نام ہے۔ دیکھیں ہم اگر ہمارے اندر اسلام آئے گا تو ہم بنیں گے مسلمان۔ مسلمان کون ہے؟ جس کے اندر یہ 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 وہ کلمہ شہادت کی گواہی دے، یعنی لا الہ الا اللہ، اس بات کا زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یعنی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور پیارے نبی کی رسالت کی گواہی دے۔ یہ پہلا۔ الحمدللہ ہم میں سے ہر کوئی
اس بات کا بھی اقرار کرتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک نے اس کلمہ مبارکہ کو پڑھا ہوا ہے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، یہ اسلام کا پہلا ستون ہے۔ گویا اسلام کی عمارت 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، یہ پہلا ستون۔ دوسرا ستون وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ اب وہ غور کریں خواتین جو نماز اذان ہونے کے بعد نماز قائم نہیں کرتیں۔ نماز قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو پورے وقت پر لیٹ نہیں کرنی۔ جو ہی اذان ہو، آپ نے گھر میں گھر کی مسجد بنائی ہوئی ہو، ایک جگہ کو نماز کے لیے خاص کیا ہو، فوراً اس جگہ پہ پہنچ جائیں اور جا کے نماز ادا کریں پورے آداب کے ساتھ، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان وہی ہوتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے۔ نمبر 3 وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اسے ادا کرو، یہ بھی اسلام ہے، یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ نمبر 4 وَتَصُومَ رَمَضَانَ، رمضان المبارک آ جائے تو اس کے روزے رکھنا، یہ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ نمبر 5 وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، اگر تمہارے پاس ہمت اور طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اب یہاں غور کریں، 2 عبادتیں چونکہ اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، اس لیے ہر ایک خاتون کے اوپر فرض نہیں، اس خاتون پر فرض ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی مالیت کا پیسہ یا سونا وہ موجود ہو تو اس کے اوپر سال کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے، وگرنہ اگر زکوٰۃ نہ ادا کی گئی تو یہی زیور یہ جہنم کا ایندھن اور آگ بن جائیں گے۔ اور ایک ہے بیت اللہ کا حج، اس کا تعلق بھی مال کے ساتھ ہے، یہ ہر ایک پر فرض نہیں۔ تو گویا اسلام وہ ظاہری اعمال کا نام ہے، وہ اعمال جو ہم ظاہر میں کرتے ہیں اور دوسرے ان اعمال کو دیکھ سکتے ہیں، ان اعمال کا نام ہے اسلام۔ پھر جبریل امین نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان کے اندر بھی 6 چیزیں گنوائیں۔ اسلام میں 5 چیزیں جن کا تعلق ہمارے ظاہری اعضاء سے ہے، اور ایمان کے اندر 6 چیزیں جن کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے کہ دل کے اندر ان کا یقین ہو۔ نمبر 1 ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ پر یقین کرو کہ وہ میرا رب ہے۔ نمبر 2 وملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ۔ جو ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں نا، وہ ایمان مفصل یہی ہے۔ نمبر 3 وکتبہ، اور اللہ نے آسمان سے جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ 4 بڑی بڑی کتابیں ہیں، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور داود علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ نمبر 3 کتابوں پر ایمان لاؤ۔ نمبر 4 ورسولہ، اللہ کے تمام رسولوں اور پیغمبروں پر ایمان، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے رسول آئے ہیں ان پر ایمان لاؤ۔ نمبر 5 والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان، یعنی اس بات پر ایمان اور یقین ہو کہ مر کر دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ نمبر 6 وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، تقدیر پر ایمان، اچھی بری تقدیر اس پر ایمان۔ تو آپ نے اسلام کو بھی بتایا کہ وہ ظاہری اعمال ہیں، 5 اعمال، اللہ اور اس کے رسول کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ ایک صحابی، صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 11، روایت کو نقل کرنے والے ہیں سیدنا ابو موسیٰ اشعری، سب کہہ دیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا نام ہے عبداللہ بن قیس، ان کی کنیت ابو موسیٰ ہے اور نام عبداللہ بن قیس ہے۔
یہ یمن کے رہنے والے تھے اور مکۃ المکرمہ میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے افضل ترین اسلام کون سا ہے؟ اسلام کیا ہے وہ میں نے ابھی آپ سے عرض کر دیا، وہ 5 اعمال کا نام ہے، کلمہ شہادت کی گواہی، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت اور طاقت ہو۔ لیکن صحابہ کرام اللہ کے نبی اپنی امت کی کیسی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ میرا امتی عام اسلام نہ لے بلکہ افضل اسلام لے، اسلام میں یہ اعلیٰ اسلام لے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اعلیٰ اسلام کون سا ہے؟ ای الاسلام افضل؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، افضل اسلام یہ ہے کہ مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ رہ جائیں، یعنی آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، یہ اعلیٰ اسلام ہے۔ چنانچہ زبان سے غیبت کرنا، عموماً عورتوں میں عیب پایا جاتا، جہاں بیٹھیں تو کسی دوسرے کی خامیاں ذکر کرنے لگ گئیں، اور اگر منع کیا جائے تو کہتے ہیں یہ تو اس میں پائی جاتی ہیں۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں کہ جو عیب اور خامی کسی میں پائی جائے آپ اس کی غیر موجودگی میں اسے بیان کریں، اسی کا نام غیبت ہے۔ پھر چغل خوری کرنا، اس کی بات اسے سنا دی، اس کی اسے سنا دی، آپس میں لڑا دیا، یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانا ہے۔ اور پھر خواتین میں تانے مارنا، یہ بھی زبان سے تکلیف پہنچانا ہے۔ اور ہاتھ سے تکلیف پہنچانا کیا ہے کہ کسی کو مارنا، مارا نہ بھی جائے، ہاتھ کے ساتھ کسی کی طرف اشارے کرنا، اشارے سے مذاق اڑانا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ سورۃ الحجرات، اللہ جل شانہ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، لوگ لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ سورہ حجرات قرآن پاک کی 49 نمبر کی صورت، آیت نمبر 11۔ اے ایمان والو، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیا خبر، ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ گھٹیاں ہوں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ممکن ہے کہ یہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ ولا تلمزوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے نام سے، الٹے نام سے کسی کو مت بلاؤ۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کسی کو الٹے نام سے پکارنا یہ ایمان کے بعد بہت بڑا گناہ ہے۔ ومن لم یتب، اور جس نے اس سے توبہ نہ کی، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظلم کرنے والے، ظلم ڈھانے والے۔ تو یہاں غور فرمائیں، اسلام کیا ہے؟ حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلا 5 اعمال کا نام ہے، لیکن افضل ترین اسلام کیا ہے؟ کہ ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو مٹانا ہے۔ اگر ہمیں کوئی بات کرتا ہے، تانا مارتا ہے، تو ہم نے جواب میں خاموش رہنا ہے۔ ایک بات کا جواب 2 باتوں سے دینا کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری یہ ہے کہ اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہتا ہے ہم آگے سے خاموش رہیں، اسے کچھ نہ کہیں، یہ بہادری ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ کہ تم پہلوان کسے کہتے ہو، بہادر کسے کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جو مقابلے میں اپنے مد مقابل کو بچھاڑ لے ہم اسے پہلوان کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے کو کنٹرول کر لے۔ اس لیے ہمارے ہاتھ اور ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ بنو عباس میں ایک آدمی گزرے ہیں معن بن زائدہ، ان کا حلم اور بردباری
اور غصے پہ کنٹرول بڑا مشہور تھا، حالانکہ بڑے رئیس اور وزیر تھے۔ ایک مرتبہ ایک مجلس میں لوگ آپس میں کہنے لگے جو مان بن زائدہ کو غصہ دلائے اسے اتنا اتنا انعام۔ اب اس مجمع میں بیٹھا ایک شاعر وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا میں غصہ دلاؤں گا۔ مان بن زائدہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درباری بھی بیٹھے تھے، اپنے وقت کے وزیر تھے۔ تو یہ شاعر آیا اور آ کے کہنے لگا لہ تو فخر کرتا ہے اپنے اوپر، تیرے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا تیرے پاؤں میں بکری کے چمڑے کا جوتا ہوتا تھا، اونٹ کے چمڑے کا جوتا ہوتا تھا، اور اوپر تو بکری کا چمڑا لحاف کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ مان بن زائدہ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، کہنے لگے اللہ کا شکر ہے واقعی میری حالت ایسی ہی تھی۔ پھر اس نے کہا یہ وار تو میرا خطا گیا، اس کا تو فائدہ نہیں ہوا۔ پھر دوسرا تانا مارا، اس نے کہا یہ جو تجھے عہدہ اور منصب اور وزارت ملی ہے نا، تیرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے، اللہ نے اس سیٹ پہ تجھے بٹھایا ہے۔ تو مان بن زائدہ کہنے لگے بالکل آپ سچ کہتے ہیں، میرا اس میں کوئی کمال نہیں۔ شاعر بڑا غصے ہوا کہ یہ تو دوسرا بار بھی میرا خالی گیا۔ اس نے پھر کہا جس علاقے کا تو وزیر ہے میں اس علاقے کو خیر باد کہہ رہا ہوں، تیرے جیسے بندے کے بلا ماتحت رہا جا سکتا ہے؟ تو مان بن زائدہ نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ رہیں گے تو ہم آپ کا اکرام کریں گے، آپ جائیں گے تو آپ خیر و عافیت سے چلے جائیں۔ اب اس نے دیکھا کہ اس کو تو اس سے بھی غصہ نہیں آیا، اب اس نے بڑا سخت الفاظ اختیار کیے، کہنے لگا اے گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ دے، بلا بغیر پیسوں کے میں کیسے جاؤں گا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی گالی دی، گالی تو کسی کو بھی ماں کی دے دو تو برداشت نہیں کرتا، اور عرب والے تو بالکل برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن مان بن زائدہ نے کچھ نہیں کہا، بالکل نارمل ہے، اور اپنے خزانچی سے کہا اسے 3000 درہم دے دو۔ پھر آگے سے کہتا میں اتنے کا کیا کروں گا، اور دو مجھے، تو کہا 3000 درہم اسے اور دے دو۔ تو وہ شاعر رونے لگا، قدموں میں گر پڑا، کہنے لگا نہیں مجھے نہیں چاہیے، تمہارے جیسا تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں۔ تو ہمیں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے اگر تمہارے ساتھ کوئی برے طریقے سے پیش آئے تو تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، جب تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ گے تو برے طریقے سے پیش آنے والا بھی تمہارے قدموں میں گر جائے گا، اور اب اس کے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے جواب دو جو اچھا ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے، تمہارے اس رویے کی وجہ سے وہ تمہارے لیے جگری دوست بن جائے گا۔ اس لیے کسی کے تانے کو سن کر اس کو تانا دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب یہ تو ہے افضل اسلام کہ ہماری زبان سے اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ سب خواتین بھی اس کا ارادہ فرمائیں کہ آئندہ سے ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گی۔ پھر ایک اور مقام پر میں نے ابھی بتا دیا ایمان کیا ہے۔ ایمان میں 6 چیزیں: اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے فرشتوں پر یقین، آسمان سے اترنے والی کتابوں پہ یقین، اللہ کے رسولوں پر یقین، مر کر دوبارہ زندہ ہونے پہ یقین، اور اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے اس پر یقین۔ یہ تو ہے ایمان، لیکن افضل ایمان کیا ہے؟ سنن ترمذی صحاح ستہ کی کتاب حدیث نمبر 2612 روایت کو نقل کرنے والی ہیں ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، ایمان والوں کی ماں ہیں، پیارے نبی کی تمام بیویاں تمام ایمان والوں کی مائیں، اور یہ اعزاز اللہ جل شانہ نے ہمارے پیارے نبی کو ہی عطا فرمایا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ان کی بیویوں کو ان کی امتوں کے لیے ماں نہیں کہا گیا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اس امت کے ایمان والوں کے لیے ماں کہا گیا۔ سورۃ الاحزاب
النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام ایمان والوں کی ماں ہیں، اور امی عائشہ خواتین کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے کہ ایک عورت کی ذمہ داری صرف گھر کے کام کاج نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑا مجاہدہ ہے عورت کا، گھر میں جھاڑو لگانا، آٹا گوندنا، روٹیاں بنانا، سالن پکانا، کپڑے دھونا، کپڑوں کو استری کرنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ بھی عورت کی بہت بڑی ذمہ داری، اور عورت کو اپنے ایک ایک عمل پر جہاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ کبھی بھی گھر کے کام کاج سے اپنے دل کو نہ چرائیں، بلکہ گھریلو کام کاج آپ کے خاوند وہ باہر روزی معاش کے لیے نکلتے ہیں، دین کے لیے نکلتے ہیں، آپ ان کی تمام تر ضروریات کو سنبھالتی ہیں، ان کے نیکی کے ہر نیکی کے اندر آپ کا اجر ہے، گھریلو کام کاج میں آپ کو جہاد کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داری صرف یہی نہ سمجھیں کہ صرف جھاڑو دے دیا میری ذمہ داری پوری ہو گئی، آٹا گوندھ دیا، کھانا بنا لیا، کپڑے دھو لیے، استری کر لیے، بچوں کو یونیفارم پہنا کے وقت پہ سکول بھیج دیا، بس میری ذمہ داری ختم۔ نہیں نہیں، ہمارے لیے بہترین نمونہ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ کیسا نمونہ کہ جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ کر آدھا دین امت تک پہنچایا ہے۔ امت کے اوپر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اتنے احسانات ہیں کہ ہم سارے مل کر بھی ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ تو ایک خاتون وہ خود دیندار ہو، دین سیکھنے والی ہو، اور آگے دوسری مستورات کو سکھانے والی ہو، یہ بھی آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، کیونکہ پہلے یہ ذمہ داری نبھاتے تھے انبیاء۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کی برکت سے اب اچھے کاموں کا کہنا، برے کاموں سے روکنا ہر امت کی ذمہ داری۔ تو میں عرض کرنے لگا کہ ایمان کا تو آپ کو پتہ چل گیا، وہ 6 چیزوں کا نام ہے، لیکن افضل ایمان کیا ہے؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، ایمان والوں میں سب سے کامل ایمان، سب سے اونچا ایمان، سب سے افضل ایمان اس کا ہے احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اچھا افضل اسلام کیا ہے؟ کہ زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اور افضل ایمان کیا ہے؟ کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو بڑا جس کے پاس نوافل کی تعداد زیادہ ہے، یہ نہیں فرمایا جو زیادہ عمرے کرنے والا ہے، نہیں، سب سے اچھے اخلاق والا اس کا ایمان سب سے اونچا ہے۔ کسی کو گالی نہ دینا یہ ادنا درجے کا اخلاق ہے، اس سے نیچے تو ایمان ہے ہی نہیں، اسلام ہے ہی نہیں۔ لیکن اعلیٰ درجے کا اخلاق کیا ہے؟ چنانچہ مسند الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 17452، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یا عقبہ صل من قطعک، کیونکہ میں ابھی عرض کر چکا افضل اور اکمل ایمان وہ سب سے اچھے اخلاق ہے، سب سے اچھے اخلاق ہیں۔ اب اخلاق سب سے اعلیٰ اخلاق کون سے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی جو جیسا ہمارے ساتھ چلے گا ویسا ہم اس کے ساتھ چلیں گے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے، یہ کوئی اخلاق نہیں ہے۔ یہ تو اس نے آپ کے ساتھ اچھائی کی، بدلے میں آپ نے بھی کر دی۔ بلکہ اعلیٰ اخلاق کیا ہے؟ سارے اخلاق کا خلاصہ، سارے اخلاق کا خلاصہ۔ آپ نے فرمایا اے عقبہ صل من قطعک، جو تیرے ساتھ رشتہ ناتا توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ ناتا جوڑ۔ آج ہمارے گھروں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹی سی بات پر ناراضگی ہوتی ہے اور رشتہ داریاں ختم کر دی جاتی، گویا کہ اپنے ایمان کو خود داؤ پہ لگانا ہے۔
ہمارے پیارے نبی فرمائیں اونچا ایمان اچھے اخلاق ہیں، اور اچھے اخلاق کیا ہیں؟ جو آپ سے رشتہ ناتا توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑیں۔ اب ہم پہل کرنے والے ہوں۔ یہ جو صلہ رحمی ہے نا، صلہ رحمی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب اللہ نے صلہ رحمی یعنی رشتہ داری، جب اللہ نے اسے پیدا کیا تو اس نے اللہ کے عرش کے پایوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگی یا اللہ مجھے ڈر لگتا ہے دنیا میں لوگ مجھے توڑیں گے، یعنی رشتے ناتے کو توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا جا میں تجھے پناہ دیتا ہوں، جو دنیا میں تجھے جوڑے گا میں اللہ اسے اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، اور جو دنیا میں تجھے توڑے گا میں اللہ اسے اپنی ذات سے توڑ کے رکھ دوں گا۔ تو اخلاق میں سب سے اونچا اخلاق جو ہمارے ساتھ رشتے ناتے کو، بولنے کو توڑے، تعلق کو توڑے، ہم اس کے ساتھ جوڑیں۔ نمبر 2 وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، جو ہمیں نہیں دیتا، مثلا ضرورت کے وقت ہمیں کسی سے کوئی چیز ضرورت پڑی، اس نے ہمیں نہیں دی، اگر اس کو ضرورت پڑی وہ ہمارے پاس لینے آ گئی، اگر ہم بھی اسے نہ دیں گے تو مجھ میں اور اس میں فرق کیا رہے گا؟ آپ نے فرمایا جو تمہیں نہ دے تم اسے دو، یہ ہے اونچا اخلاق۔ اور تیسری چیز وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو، اپنے سینے کے اندر اس چیز کو نہ بٹھا کے رکھو۔ تو اونچا ایمان اس کا ہوگا جس کے اخلاق اونچے ہوں گے، اور اونچے اخلاق اس کے ہوں گے جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی۔ رشتہ ناتا جو توڑے یہ اس کے ساتھ جوڑنے والا ہو، جو اسے نہ دے یہ اسے دینے والا ہو، جو اس پر زیادتی کرے یہ اسے معاف کرنے والا ہو۔ پورے قرآن میں مستورات میں عموماً تسبیحات کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، نوافل کا بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ نوافل اور تسبیحات اچھی چیزیں ہیں، ان کی قرآن پاک میں ترغیب ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا اس کا قرآن میں حکم ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، سورہ بقرہ آیت نمبر 83، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف، قرآن کی 7ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 199، خُذِ الْعَفْوَ، اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں آپ درگزر کو پکڑیے، یعنی جو بھی آپ سے زیادتی کرے معاف کر دے، جو بھی آپ کو ستائے معاف کر دے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھائی کا حکم کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے منہ موڑ لیں۔ اب دیکھیں یہ اچھی باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، اب ان باتوں کو ہم اپنے اندر لے کے آئیں گے تو ہم سدھریں گے، ہم سدھریں گے تو ہماری نسلیں سدھر جائیں گی، کیونکہ عورت صحیح ہوئی تو پورا گھر صحیح ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورت نمبر 66، سورت کا نام ہے سورۃ التحریم، آیت نمبر 6، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارا، جہنم کی آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، وہ جہنم کی آگ ایسی ہے جس میں ایندھن کے طور پر، لکڑیوں کے طور پر لکڑیاں نہیں لگائی جائیں گی بلکہ اس کو جلانے کے لیے لوگوں اور پتھروں کو لگایا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ گناہ نہ کریں، نیکی کریں، اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں؟ تو آپ نے فرمایا گھر والوں کو نیک کام کا حکم کرو اور برے کاموں سے منع کرو۔ اس لیے ایک ماں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو نیکی کا کہے اور برائی سے روکے، برائی سے روکے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2554، نقل کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا، خبردار، کلکم راع، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فَالْإِمَامُ، آگے آپ بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اسے ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بیوی نے نماز کیوں نہیں پڑھی، بچوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اس سے پوچھا جائے گا۔ بیوی نے یہ گناہ کیا تو کیوں کیا، بچوں نے کیا تو کیوں کیا۔ اور آگے عورت کے بارے میں فرمایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا،
وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، اور عورت بھی اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اور اسے ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ خامند کا مال محفوظ ہو، حفاظت کی ذمہ داری بیوی کی ہے۔ خامند کی عزت محفوظ ہو، اپنی عزت حفاظت کرنے والی ذمہ داری عورت کی ہے۔ اولاد، اس کی دینی تربیت، یہ ایک ماں کی ذمہ داری ہے، اگر نہیں کرے گی تو کل قیامت والے دن اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ دیکھیں، اگر ہم ان نیک اعمال کو خود کریں گے نا، اور آگے اپنی نسلوں کے اندر ان نیک اعمال کو لے کے آئیں گے، تو ہمیں اس کا نقد انعام اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ کیا؟ قرآن پاک کی سورت نمبر ہے 16، سورۃ النحل، آیت نمبر 97۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، بشرطے کہ اس کے پاس ایمان ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، نقد انعام یہ ہے کہ ہم ضرور بالضرور اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ پاکیزہ زندگی کیا ہے؟ پرسکون زندگی، ٹینشنوں سے پاک زندگی۔ اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ ایمان اور نیک اعمال کے اوپر۔ یہ تو دنیا کا نقد انعام ہے۔ اور آخرت، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم البتہ انہیں ان کے کاموں میں جو بہترین سب سے عمل تھا اس کا اجر ان کو ہم قیامت کے اندر بھی دیں گے۔ تو میں اپنی اسلامی ماں اور بہنوں سے عرض کروں گا، معاشرے کی اصلاح میں عورت کا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ ہم خود سنور کے اگر اپنے گھر کو سنوارنے لگیں گی تو ہمارا گھر جنت بن جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا سوموار کے دن۔ سب سے پہلے آپ کے ساتھ اسی دن شام کی نماز پڑھنے والی ایک خاتون ہے جسے ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ دیکھیں، عورت اسلام پہلے پہل قبول کرنا سیدنا صدیق اکبر کی یہ بہت بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت میں ان کے ساتھ 3 اور صحابیات بھی شریک ہیں۔ ایک امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ خواتین، ان کا بھی مقام ہے۔ اور اسی طرح اسلام کے بعد سب سے اونچا عمل ہے دین کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر کسی اور علاقے میں جانا، جسے کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ چنانچہ مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجرت کی ہے حبشہ کی طرف۔ اب اس ہجرت والے معاملے میں بھی ساری دنیا کو فخر ہے ایک خاتون پر جن کا نام اسماء بنت عمیس ہے۔ اور میں آپ خواتین کو بتاؤں، اسلام میں مردوں نے بڑی قربانیاں دی، لیکن سب سے پہلے اسلام میں اپنی جان کی قربانی دینے والی وہ سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ۔ میری خواتین، مائیں بہنیں کس چیز میں گم ہو گئیں؟ آج ہمیں ٹچ موبائل سے فرصت نہیں، ٹی وی کی سکرین سے فرصت نہیں، ادھر ادھر کی غیبتیں چغلخوریاں کرنے سے فرصت نہیں۔ حالانکہ یہ عورت تو وہ تھی جس کی گود میں حسن و حسین نے پرورش پائی تھی، یہ عورت تو وہ تھی جس کی گود سے صلاح الدین ایوبی جیسا نڈر دلیر نکلا تھا جس نے فلسطین کو یہودیوں سے آزاد کروایا تھا، یہ عورت تو وہ تھی جس کی گود میں سلطان ٹیپو